ماہ ربیع الاول اپنی پوری آب و ہوا کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ کو ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت کی منا چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچوں کی محافل کا سلسلہ ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ عموماً ہمارے یہاں محافل میں، مجالس میں حضور سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات، معجزات، آپ علیہ السلام کے خصائص اور آپ علیہ السلام کے محاسن کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ بالکل ہمارے یہاں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت کو مختصر انداز میں پیش کیا جائے، یا پڑھنے کی کوشش کی جائے، یا جاننے کی کوشش کی جائے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو خصائص عطا فرمائے، یقیناً ایک خصلت ایسی باکمال اور بے نظیر ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے تو ایک خصلت پر مکمل طور پر گفتگو کرنا ایک مختصر سے وقت میں ناممکن ہوگا۔ چاہیے کہ آپ کریم علیہ السلام کی پوری سیرت کو بیان کیا جائے۔ اسی وجہ سے آج آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی ولادت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک مکمل سیرت کو مختصر انداز میں بیان کرنے کا آج ارادہ لے کر حاصل ہوا ہوں۔ جتنا آج ممکن ہو سکا آج بیان کی جائے گی، وگرنہ انشاءاللہ عزیز اگلے جمعے میں اس گفتگو کو مکمل کیا جائے گا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ مجھے حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سمجھنے اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی، ایک ایسے معاشرے میں حضور کی ولادت اور حضور کی بعثت ہوئی کہ جو معاشرہ بگاڑ کی ہر حد کو پار کر چکا تھا۔ بہتری نہ تو موجود تھی اور نہ ہی بہتری کے آثار کسی کے طور پر ظاہر تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 571 عیسوی 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ کی ولادت ہوئی اور آپ نے آنکھ کھولی۔ حضور کی ولادت کی کیفیات میں بہت سی روایات ہیں۔ بعض روایات یہ ثابت کرتی ہیں کہ سجدے کی حالت میں حضور کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام کی ولادت جس حالت و کیفیت میں ہوئی اس میں خصوصی جو بات قابل ذکر ہے وہ آپ علیہ السلام کا ناف بریدہ اور مختوم پیدا ہونا، یعنی حضور کا ختنہ ہوا اور آپ علیہ السلام کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے محمد رکھا، اور آپ کی والدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ نے آپ کا نام احمد تجویز کیا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ حضور کے دادا تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا وصال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اب جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض
اپنی والدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ پوری کی پوری کائنات کو سکون اور اطمینان اور انعام و اکرام سے نوازنے والی ہستی بن کر تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد جن خواتین نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا ان میں آپ علیہ السلام کی والدہ سر فہرست ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کی والدہ کے بعد حضرت سویبہ ابو لہب کی وہ باندھی کہ جس کو ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ سویبہ نامی اس باندھی نے حضور کو دودھ پلایا۔ اس کے علاوہ مکہ کی اور کچھ خواتین کے نام آتے ہیں کہ جنہوں نے یہ شرف حاصل کیا۔ اور پھر عرب میں اس وقت یہ دستور تھا کہ اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو دیہات میں بھیجا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ دیہات میں جائیں گے، وہاں کی غذائی استعمال ہوگی، جسم مضبوط ہوگا اور وہاں کی خالص عربی زبان سیکھ کر عربی میں فصیح و بلیغ ہوں گے۔ تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے بھی آپ علیہ السلام کو قبیلہ بنی سعد کی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا۔ 2 سال کا معاہدہ ہوتا تھا کہ 2 سال کے لیے یہ خواتین جو دور دراز کے علاقوں سے آتی یہ بچوں کو لے جاتی، 2 سال تک بچے ان کے ہاں دودھ پیتے اور اپنی رضاعت کی مدت کو پورا کرتے اور 2 سال کے بعد یہ والدین کے پاس واپس آ جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضور نبی کریم علیہ السلام نے 2 سال کی مدت پوری کی۔ جو انوار و تجلیات ہیں، جو برکات ہیں، وہ نہایت تفصیلی ہیں کہ کیا انوار و تجلیات حضرت حلیمہ نے حضور کے دیکھے، کیا برکتیں حضرت حلیمہ نے حضور کے صدقے پائیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے پاس 2 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا انہیں واپس ان کی والدہ کے پاس لائے تو وہاں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا سے پھر سے گزارش کرنے لگی کہ مزید کچھ عرصے کے لیے یا مزید 2 سال کے لیے اپنا لخت جگر ہمارے پاس رہنے دیں، کیونکہ وہ جو انوار و تجلیات، وہ برکتیں جو حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کے صدقے پا چکی تھی وہ ان سے کسی طور پر محروم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ عرصہ یہ بچہ ہمارے پاس رہے تاکہ ہم اس کی برکتوں سے زیادہ فیض یاب ہو سکیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ السلام کو پھر سے دوبارہ اپنے ساتھ لے گئی، لیکن آپ علیہ السلام کی عمر مبارک جب 3 سال کی تھی تو اس وقت شق الصدر کا واقعہ پیش آیا، شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ علیہ السلام کچھ لمحے کے لیے نظروں سے اوجھل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس سامنے آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھے، تو آپ نے بتایا کہ اس طرح 2 لوگ آئے، میرے سینے کو چھینا، سینے کو کھول کر اس میں سے میرا دل نکالا، اسے دھویا اور واپس رکھا۔ یہ شق صدر کا پہلا واقعہ تھا جو حضور علیہ السلام کے بچپن میں 3 برس کی عمر میں پیش آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ واقعہ دیکھا تو لوگوں نے، دیگر خواتین نے آپ علیہ السلام کے متعلق یہ باتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا سے کر کے انہیں ڈرایا کہ کہیں اس بچے پر کوئی آسیب کے اثرات نہ ہوں، جادو کے اثرات نہ ہوں، کہ کس طرح ممکن ہے کہ کسی کے سینے کو کھولا جائے، سینہ چیرا جائے، دل نکالا جائے، واپس رکھ دیا جائے اور وہ زندہ بن جائے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا حضور کو اس واقعے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس پھر سے لے گئی اور 3 سال کی عمر میں حضور علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاس واپس تشریف لے آئے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے ننیال والوں سے ملوانے کے لیے اس وقت یثرب اور موجودہ مدینہ طیبہ کی جانب لے گئی اور وہاں انہیں اپنے ننیال سے ملوا کر واپس آپ کے والد کی قبر مبارک پر حضرت آمنہ آپ کو لے کر حاضر ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کی قبر کے پاس ہی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا اور دونوں کی وہیں تدفین ہے مقام ابوا پر۔ نبی کریم علیہ السلام قافلے کے ساتھ مکہ واپس تشریف لائے۔
آپ کی پرورش اور دیکھ بھال حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ 8 سال کی عمر آقا کریم علیہ السلام کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا، اور ان کی وصیت کے مطابق آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب نے اپنے ذمے لی، اور ابو طالب نے حضور کی پرورش اس طور پر کی کہ وہ آپ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 13 سال کی ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے، کیونکہ یہ ابو طالب کا جو کاروبار تھا وہ تجارت کا تھا، اور وہ دوسرے ممالک میں دوسرے شہروں میں اپنا تجارتی سامان لے کر جاتے، وہاں بیچتے، وہاں سے سامان خریدتے اور مکہ کے بازاروں میں لا کے بیچا کرتے تھے۔ تو اس طرح 13 برس کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب مقام بصرہ پر پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب جس کا نام روایات میں بحیرہ آتا ہے، اس عیسائی راہب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عیسائی راہب نے حضور اکرم علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور آپ کے چچا سے کہا کہ آپ کا جو بھتیجا ہے یہ عنقریب مبعوث ہونے والا ہے، نبوت کا تاج اس کے سر آنے والا ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اسے واپس لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ان کو پہچان نہیں اور انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائیں۔ ابو طالب نے اپنا سارا سامان اسی شہر میں بیچا اور اپنے بھتیجے یعنی نبی کریم علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آئے۔ آپ علیہ السلام کا لڑکپن کا جو زمانہ ہے وہ نہایت ہی شرافت، نہایت ہی ایمانداری، اخلاق، آداب، اطوار کے لحاظ سے ہر طور پر اس زمانے میں پائی جانے والی برائی سے محفوظ تھا، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام جوانی کی حدود میں داخل ہوئی تو اس زمانے میں جو چیزیں بطور فخر اپنائی جاتی تھی، یعنی شراب نوشی، زنا کاری، چوری، ڈاکہ زنی، لوگوں کے حقوق کو تلف کرنا، آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق و اطوار میں علم میں سے کوئی ایک بھی خرابی موجود نہیں تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایمانداری کا، آپ علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کا شہرہ مدینہ مکہ مکرمہ میں اس قدر پھیلا کہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی امیر و کبیر خاتون تھیں، نہایت ہی رئیسہ اور مکہ مکرمہ کی انتہائی معزز سمجھی جانے والی خواتین میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی ایمانداری، آپ علیہ السلام کی سچائی کے بارے میں سنا تو یہ چاہا کہ حضور ان کا تجارت کا سامان لے کر ملک شام جائیں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا دوسرا تجارتی سفر تھا کہ جو آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر وہاں ملک شام کی طرف فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو کہ جس کا نام روایات میں میسرہ آتا ہے، میسرہ نامی اس غلام کو حضور کے ساتھ روانہ کیا اور یہ نصیحت کی کہ کسی بھی طور پر ان کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور وہ غلام محض آقا کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ ہوا۔ اس غلام کا یہ بیان ہے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام جہاں جہاں تشریف لے جاتے آسمان پر ایک بادل ان پر سایہ کیے رکھتا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس سفر سے واپس آئے، حضرت خدیجہ نے اپنے غلام سے نبی کریم علیہ السلام کے پورے سفر کی تمام تر رپورٹ لی تو غلام کا کہنا تھا کہ میں نے کہیں بھی ان کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا اور کہیں بھی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوا میں نے انہیں نہیں پایا۔ حضور علیہ السلام کی اس ایمانداری کو، آپ کی اس شرافت کو دیکھ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال اور نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی کہ جب حضرت خدیجہ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورے سے اس نکاح کے پیغام کو قبول کیا، اور آپ علیہ السلام کا یہ پہلا نکاح پڑھایا گیا۔ ابو طالب نے اس نکاح کا خطبہ پڑھا اور یوں نبی کریم علیہ السلام رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ شادی
وہ شادی تھی اور یہ زوجہ وہ زوجہ تھی کہ جن کی زندگی میں حضور نے اور کوئی بھی نکاح نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے مزید 8 یا مزید 10 نکاح مزید فرمائے۔ روایات مختلف ہیں، بعض میں حضور کی 9 ازواج کا ذکر ہے، بعض میں حضور کی 11 ازواج کا ذکر ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ تمام نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد فرمائے۔ حضرت خدیجہ کی ایک خصوصیت مزید یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، سوائے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائے، وگرنہ باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے حضور کو ہوئی۔ حضور کی اولاد میں جو حضرت خدیجہ سے آپ کی اولاد ہوئی ان میں سب سے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم کہلائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت جو ابو القاسم ہے وہ اسی بڑے صاحبزادے کی وجہ سے ہے۔ ان کا وصال بھی بچپن میں ہوا، پھر حضور کی صاحبزادیاں حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام کے تمام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے نبی کریم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جب عمر مبارک 35 برس کی ہوئی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں ایک نہایت ہی بڑا واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کا، کہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا گیا۔ قریش نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ کی عمارت گزشتہ برس کی طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت جو ہے وہ گر جانے کو ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ طے کیا کہ اس پوری عمارت کو گرا کر ہم اپنی حلال کمائی سے خانہ کعبہ کی اس عمارت کو دوبارہ سے تعمیر کریں۔ مکمل خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کر دی گئی، لیکن ایک حصہ حتیم کا وہ باقی رکھا گیا کہ اس کو اندر شامل کرنے کے لیے اس وقت قریش کے پاس آمدنی موجود نہیں تھی، تو حتیم کا حصہ کو ایک نشان لگا کر باقی رکھا گیا جو آج بھی اسی صورت پر موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 35 برس تھی، اس وقت خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ اب مکمل تعمیر ہونے کے بعد ایک مقام پر آ کر قریب تھا کہ تمام کے تمام قبیلے مکہ کے آپس میں لڑ پڑتے، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا شرف کس قبیلے کو ملے، کیونکہ حجر اسود کو اٹھانا اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا نہایت شرف کی بات تھی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمیں یہ احساس ملے کہ ہم اس حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ پر رکھیں، یہاں تک کہ آپس میں عین مسجد حرام میں تلواریں نکل آئیں، اور قریب تھا کہ فساد ہو جاتا کہ کسی نے مشورہ دیا کہ ہم یہ طے کرتے ہیں کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص مسجد حرام میں داخل ہوگا ہم اس کی بات مانیں گے، وہ جس کے حق میں فیصلہ دے گا سارے کے سارے اس پر راضی رہیں گے۔ یہ بات طے ہوئی، اور اگلے دن صبح سب سے پہلے جو شخصیت مسجد حرام میں داخل ہوئی وہ کوئی اور نہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ تھی۔ حضور کی آمد ہوئی تو جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ دیکھیں کہ کون آتا ہے، انہوں نے جب نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً پکار اٹھے کہ یہ امین آئے ہیں اور یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پر راضی رہیں گے۔ اور حضور کی حکمت دیکھیے کہ آپ علیہ السلام نے نہ تو اس شرف سے کسی قبیلے کو محروم ہونے دیا، اور نہ ہی آپ علیہ السلام نے کوئی ایسا فیصلہ فرمایا کہ جس سے کسی ایک قبیلے کے حق میں فیصلہ ہوتا اور باقیوں کی حق تلفی ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کو زمین پر بچھایا، حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر کے درمیان میں رکھا، اور سارے قبیلوں سے کہا کہ اپنا ایک ایک نمائندہ منتخب کریں۔ سب نے اپنا ایک ایک نمائندہ دیا، ان سب نے مل کے اس چادر کو اٹھایا، اور اس چادر کو اٹھا کر وہ حجر اسود جہاں موجود ہے اس جگہ کے قریب لے گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے وہاں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔ یوں آپ علیہ السلام نے ایک بڑھتے ہوئے جھگڑے کو نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح دور فرمایا اور لوگوں کو فتنے اور فساد سے بچایا۔ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک جب تقریباً 39 برس ہوئی
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت سچے خواب آنا شروع ہوئے، یعنی جو کچھ آپ رات کو دیکھتے اگلے دن وہ معاملات پیش آتے۔ یہ پہلی نشانی تھی نبوت کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ آپ رات کو جو کچھ خواب میں دیکھتے اگلے دن بالکل اسی طرح کے معاملات پیش آ رہے ہوتے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے اور اپنے ساتھ صرف پانی اور کھجوریں لے کر جاتے۔ ایک ہفتے کے بعد یا چند دنوں کے بعد گھر پر آتے، جب غذا ختم ہو جاتی تو گھر پر آتے، پھر سے آپ اپنے ساتھ کھانا لے کر جاتے اور مزید چند دن اور چند راتیں غار حرا میں گزارتے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب قریب وہ زمانہ اور وہ وقت قریب آیا کہ حضور اب اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں۔ جب عمر مبارک 40 برس اور کچھ ماہ ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی کہ اقرأ، کہ محبوب آپ پڑھیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا پڑھوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر سے عرض کیا کہ محبوب آپ پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر سے ارشاد فرمایا کہ کیا پڑھوں؟ تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اقرأ، محبوب آپ پڑھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیا پڑھوں؟ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کی تلاوت فرمائی اور نبی کریم علیہ السلام پر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کی صورت میں یہ قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے ابتدائی 40 برس تھے کہ جو آپ علیہ السلام نے گزارے۔ ان 40 برسوں میں کسی بھی قسم کی کوئی خرابی میرے آقا کے قریب نہ آ سکی، کسی بھی قسم کی کوئی بددیانتی یا کسی بھی قسم کا کسی مظلوم پر ظلم یا کسی فریاد رس کی فریاد کو نہ پہنچنا، یہ تمام تر وہ چیزیں تھیں کہ جو میرے آقا کریم علیہ السلام سے اس معاشرے میں بھی کوس و دور تھیں کہ جب ان تمام چیزوں کو، ان خرابیوں کو اپنا کر لوگ ان پہ فخر کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت ایسے معاشرے میں اپنے آپ کو ایسا ثابت کیا کہ لوگ کفار کے جن کا صداقت سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، سچائی سے دور دور کا تعلق نہیں تھا، ایمانداری سے دور دور کا کوئی رشتہ نہ تھا، وہی لوگ آپ علیہ السلام کو امین بھی کہا کرتے تھے اور صادق بھی کہا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ابتدائی 40 برس ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے میں نبی کریم علیہ السلام کی مزید زندگی اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے جو مزید جو سال رہ گئے ان پر گفتگو کی جائے گی۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ